ابھی ایک نیا نکلا ہوا ارتغل غازی ڈرامہ کے نام سے، جس کے اوپر نوجوان پاگل ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ارتغل غازی ایک ڈرامہ نکلا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ، اور اس کے اندر جو بدعقیدگی دکھائی گئی ہے، اس کے اندر بیکار چیزیں جو دکھائی گئی ہے، اس کی وجہ سے نوجوانوں کا عقیدہ بگڑ سکتا ہے، بچوں کا بھی عقیدہ بگڑ سکتا ہے، مسلمانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ کیسا ڈرامہ ہے؟ اس کے اندر ایک لڑکا لڑکی کی محبت دکھائی گئی ہے، باقاعدہ دونوں ملتے ہیں اور عشق کی خاطر کہتے تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، جبکہ اس ڈرامے اور اس سیریل کے اندر یہ دکھایا گیا ہے، اس ڈرامے کے اندر ارتغرل غازی کے اندر یہ دکھایا گیا ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی جس کا نام ارتغرل ہے، وہ ایک حلیمہ سلطان کی ایک لڑکی ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نکاح سے پہلے ہاتھ پکڑتا ہے، ملتا بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے پاس لڑکیاں بیعت کرنے کے لیے آئی، نبی اکرم کے پاس آئی، اللہ کے نبی ہاتھ ملا لیجئے، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرنا چاہ رہے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا نہیں، ہم لڑکیوں سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ حضرت عائشہ سے کہنے لگے، عائشہ ان سے کہہ دو ہاتھ ملانے کی دور کی بات، محمد رسول اللہ لڑکیوں کے ناخن کو اور غیر محرم کے ناخن کو چھونا گوارا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیزیں دکھائی گئی ہے، محبت، عشق، یہ ساری چیزیں اس کے اندر دکھائی گئی ہے، اس کے اندر بدعقیدگی دکھائی گئی ہے، اس کے اندر ایک آدمی ایسا دکھایا گیا جس کا نام ابن العربی ہے، ابن العربی، اور وہ ابن العربی کو آنے والا کیا ہونے والا پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے، پہلے سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو جانتا ہی نہیں ہے، غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کر رہا اللہ تعالیٰ، اے نبی آپ کو بھی غیب کا علم نہیں ہے بلکہ اللہ ہی غیب کو جانتا ہے۔ نبی اکرم کہتے ہیں، اگر میں غیب کو جانتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کو جانتا تو بہت سے بھلائیوں کو حاصل کر لیتا۔ ارتغرل غازی کے اوپر، ارتغرل غازی جو ڈرامہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو، صحیح کتاب پڑھنے کی کوشش کرو۔ قرآن ہمارے سامنے موجود، احادیث موجود، قرآن کی تفاسیر ہمارے پاس موجود، قرآن کی تفسیریں آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے، صحابہ کرام کے واقعات، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ صحابہ کرام نے جو جنگیں لڑی ہیں، اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد بن وقاص، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام، ان لوگوں کے واقعات پڑھیے، تب آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ ارتغرل غازی دیکھ لینے سے آدمی کے دل کے اندر جنون پیدا ہو، نماز سے کوئی مطلب نہیں، اس میں باقاعدہ بدعقیدگی دکھائی گئی ہے۔ ایک عقیدہ بگاڑنے والی چیزیں، وہ تعویذ ابن العربی پہنا دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو اپنے پاس رکھیے رہو، تعویذ۔ اب بتائیے، نبی اکرم نے تعویذ پہننے سے منع کیا ہے، تعویذ لٹکانے سے منع کیا ہے، اور باقاعدہ حدیث میں اتنا بھی آیا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو یہ ڈرامہ دیکھتا ہو اس کے ذہن میں تو یہی بات آ سکتی ہے کہ یہ تعویذ لٹکایا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، نبی اکرم اپنی زندگی میں فرما گئے کہ اپنے آپ کے اندر یہ چیز، یہ کام نہ کرو ورنہ تم نے شرک کیا۔ اور جو شرک کرے گا، جو شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ذات کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ کرنا، کسی بھی چیز کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر نے اچھا کر دیا، یہ بھی شرک ہے۔ ڈاکٹر کے ذریعے سے اللہ نے اچھا کر دیا، یہ ہے توحید، یہ ہے توحید۔ تو بدعقیدگی اس کے اندر دکھائی گئی ہے۔ عقیدہ کا باقاعدہ اس طریقے سے اس کے اندر
بنایا گیا ہے کہ جو نہ جاننے والا ہو، جاہل قسم کے لوگ اگر ارطغرل غازی کو دیکھ لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، وہ شرک کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، وہ عشق کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ بہت سے خرافات کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے میری گزارش ہے کہ ایک ارطغرل غازی ڈرامہ ہرگز نہ دیکھیں نوجوانوں، بالکل نہ دیکھیں۔ وہ ارطغرل غازی ڈرامہ نہیں ہے، وہ یوں سمجھ لیجیے آپ کو بگاڑنے کی ایک وجہ ہے، بگاڑنے کا ایک سامان ہے۔ اس کے اندر اور بھی چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ ایک تو غیب کے تعلق سے بتایا گیا، ابن العربی کو سب پتہ ہو جاتا ہے، ابن العربی پھونکتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، ابن العربی ایسا کرتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سب بےہودگی والی بات ہے۔ وہ تعویذ یہ سب چیزیں کچھ نہیں، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کے ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا سیکھیں۔ عشق کے اندر دکھایا، عشق اور محبت اس کے اندر دکھایا گیا۔ اب اندازہ لگائیے اسلام اس کی قطعاً اجازت دیتا ہے شادی کے بعد، آفٹر شادی، شادی کے بعد، بیفور شادی نہیں، محبت شادی سے پہلے کرنے کا، کسی کے ساتھ عشق کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ شادی کے بعد اب اپنے بیوی سے محبت کرو، اپنے بیوی سے محبت کرو، اور جتنا چاہے اتنا کرو، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ مت کرو، لیکن اپنی بیوی سے محبت کرو۔ لیکن کہیں آپ کی بیوی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سے روک رہی ہے تو آپ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے، وما اموالکم ولا وما یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہیں یہ چیز غافل نہ کرے۔ تو یہ عقیدہ کو خراب کرنے والا یہ ایک ارطغرل غازی بھی ایک ڈرامہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کو عاشقی، محبت وغیرہ دکھایا گیا ہے، اور اس کے اندر اور ایک چیز دکھائی گئی ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے ارطغرل غازی کے اندر کہ کس طریقے سے لڑکیاں رہا کرتے تھے پہلے، کس طریقے سے لڑکے رہا کرتے تھے پہلے، کس طریقے سے باقاعدہ ایک ڈرامہ کے شکل میں، ایک فلم کے شکل میں اس کو دکھایا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ارطغرل غازی دیکھنے والوں توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کا بچہ اگر دیکھے پڑھا لکھا نہ ہو تو اس کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، اور یہ تعویذ وغیرہ لٹکا سکتا ہے، محبت وغیرہ میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک ارطغرل غازی سے بچنے کی کوشش کریں اور بچائیں، اور شیئر کریں باقاعدہ، اور آپ لوگوں سے بتائیں کہ سخت باقاعدہ دیکھنا ہی نہیں بلکہ شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتابیں اتنی سارے موجود ہے، علماء کرام کی تقریریں موجود ہے، آپ علماء کرام کی تقریریں سنیں۔ آپ باقاعدہ بہت ساری تاریخی کتابیں ہیں، البدایہ والنہایہ، یہ سب کتابیں آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ سیرت کی کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں، الرحیق المختوم، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، یہ سب کتابیں آپ پڑھیے، ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، ان تمام لینگویجز میں یہ کتابیں آ چکی ہیں، آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کتاب سے دوستی کیجئے۔ یہ جو آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں اس کے اندر لڑکی کی تصویر، بتائیے ایک لڑکی کو دیکھا جا رہا ہے، اور باقاعدہ حلیمہ سلطان کو جس طریقے سے، اور آپ جانتے ہیں میں نے باقاعدہ اس کے تعلق سے میں نے پتہ لگایا کہ یہ کیسی لڑکی ہے، کون ہے، کیا ہے، کیسا، تو اس میں بتایا گیا ایک ایکٹرس ہے، ایکٹر، ہیروئن ہے یہ، اور یہ پیسہ لے کر کے یہ کام کرنے والی ہے، اور پیسہ لے کر کے اس نے کام کیا، اور یہ ننگی باقاعدہ فوٹو بھی ان کا ہے، اور غلط چیزیں اور زیادہ تر سیکسی فوٹو وہ ڈاؤن لوڈ کیا کرتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اس کو دیکھ کر کے آج ہمارے مسلمان لڑکیاں اس کو آئیڈیل سمجھ رہی ہے، اس کو آئیڈیل سمجھ رہی ہے۔ آئیڈیل سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی بیویوں کو آئیڈیل سمجھو، آئیڈیل سمجھنا ہے تو نبی اکرم کی صحابیات کو آئیڈیل سمجھو، آئیڈیل سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی بیٹیوں کو آئیڈیل سمجھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت فاطمہ کو دیکھو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کہہ رہی ہیں، او علی، او میرے شوہر، اگر میں انتقال کر جاؤں تو مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، کہیں کسی کی نظر میرے جسم کے اوپر نہ پڑ جائے۔ یہ پردہ
دکھایا گیا، بتایا گیا میرے پیارے ساتھیوں، اور قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورت تو اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے لڑکیوں تم زمانہ جاہلیت کی طرح بن صبر کر کے اور اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے باہر نہ نکلا کرو۔ یہ کون سا ڈرامہ ہے جس کے اندر لڑکیوں کو باقاعدہ دکھایا گیا، ان کی چہروں کو ایسا خوبصورت بنا کر کے پیش کیا گیا، آج ایک نوجوان لڑکا اس کو دیکھتا ہے اور اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، وہ لڑکا اپنی بیوی سے کہتا دیکھو کتنی اچھی دکھ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، یہ ڈرامہ نہیں، یہ میاں بیوی کے درمیان بھی باقاعدہ میاں بیوی کے درمیان بھی دوری پیدا کرنے کی ایک وجہ ہے، یہ ڈرامہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ کو بگاڑنے والا بھی ایک ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ نہیں بلکہ یہ انسان کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو برباد کرنے والا ڈرامہ ہے۔ اس وجہ سے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے ساتھی، اسلام اس کی قطعاً اجازت دے سکتا ہے کہ آپ باقاعدہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں؟ اب بتائیے، اور میک اپ کر کے اور کیسے کیسے کر کے اس کے اندر حلیمہ سلطان اور ارطغرل غازی کو دکھایا گیا، اور بے شمار چیزیں دکھائی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک سبب ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ڈرامہ دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث نہیں، قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر پورا عقیدہ بتایا گیا، پورا عقیدہ بتایا گیا، زندگی گزارنے کا طریقہ احادیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کرو میرے پیارے ساتھ۔